بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، انجینئر علی مولوی مرزا انہوں نے فلسطین کے متعلق جہاد پر جو گفتگو کی ہے اس میں اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ دنیا بھر کے اہل علم اکٹھے کر لو یا عالم اکٹھے کر لو یا کوئی بھی تھوڑی بہت بھی فہم رکھنے والا آپ لے لو، سب سے بڑی غلطی انہوں نے کی، اس طرح کی کسی نے نہیں کی۔ مثلاً جہاد کی ہر سوچ اور کوشش کو مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ بند کر دیا۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، آپ دیکھو کہ کوئی بھی چیز آپ لیتے ہو، فرض کرو آپ نمک پاکستان کا بنا ہوا، پاکستان سے نکلا ہوا گھر میں آپ نے یوز کرنا ہے، آپ اس کی بیک پہ جاؤ، آپ کہو جی یہ نمک جس مشینری سے نکالا گیا ہے، نمک کی کان سے، وہ مشینری تو پاکستان کی بنی نہیں ہوئی۔ اگر اس کے کچھ حصے پاکستان کے بنے ہیں، اس میں موسٹلی کمپوننٹس وہ لگے ہوئے ہیں کہ جو بنے یہود و نصارہ کے ہیں، تو آپ کہو جی اگر یہود و نصارہ کے خلاف یعنی اسرائیل کے خلاف جہاد کرنا ہے تو پہلے نمک کھانا بھی چھوڑیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی حماقت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کافروں کی بنی پروڈکٹس یا اسرائیل کی بنی پروڈکٹس آپ یوز کر کے تو آپ کہو کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم نے گردن ان کے نیچے کرنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کسی کی بنی ہوئی استعمال کر کے آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول کا ہو، آپ میں جہاد کا جذبہ بڑھے۔ اب دیکھو مولوی علی کیا کہہ رہا ہے، پہلے تو آپ یہ سنو، بعد میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جتنے علماء ہیں ان کے سمارٹ فون ان سے چھین لیں، یہ سارے اسرائیلی پروڈکٹ ہیں۔ جس دن مولوی اپنے سمارٹ فون ختم کر دیں گے نا، اس دن ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ بالکل نان سینس بات ہے۔ یہاں پہ تو لوگوں کے روزگار، ہمارے لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے نا، تو مولویوں نے بھی کوئی بائیکاٹ نہیں کیا وہاں۔ اچھا، اب آپ میری بات سنیں کہ ایک بندے کو اسرائیل کی ویکسین لگی ہوئی ہے، وہ اپنے جسم سے وہ اسرائیل کی ویکسین نہیں نکال سکتا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس نے روٹی اسرائیل کی کھانی ہے۔ مولوی علی یعنی کہ ہر طرح کی جہاد کی سوچ کو بند کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، یعنی یہ کہہ رہا جی آپ کھانے کی پروڈکٹ ان کی نہیں استعمال کرو گے تو کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ کہ اگر میں کسی دکان پہ بیٹھا ہوں، ادھر گاہک نہیں آتے تو کیا ہوگا؟ بڑا فرق پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مولوی علی اتنا کہہ دیتا کہ چلو آپ ارادہ کرو ان پروڈکٹ کو چھوڑنے کا۔ اب مولوی علی کہتا ہے جی آپ موبائل اسرائیل کا بنا ہوا ہے، آپ وہ کیوں یوز کرتے ہو؟ مولوی علی ایک طرف موبائل کی بات کر رہا ہے، اس کا جو لیپ ٹاپ جس پہ یہ اپلوڈنگ کرتا ہے ویڈیوز، اور اس پورا سسٹم یعنی اسرائیل کا ہے۔ اب یہ یعنی کہ اگر اسرائیل کو نہیں چھوڑ سکتا ذہنی طور پر بھی، عملی کسی طرح پر بھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ کہے کہ اسرائیلی بنو۔ جہاد کے متعلق قرآن پاک میں جو کہا گیا وہ تو یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تَہِنُوا، اگر کنڈیشن بن جاتی ہے جہاد کی تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، سستی کرنی کوئی نہیں۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور اس چیز سے خوف نہیں کھانا، ان کے پاس بہت بڑے مسائل ہیں، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہم غریب ہو جائیں گے۔ کافر کا کسی طرح کا خوف نہیں ہونا چاہیے، یا جنگ میں آپ کے یعنی کہ ریلیٹیوز شہید ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کو تو دیکھنا ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے، اگر تم ایسا کرتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی آؤ گے ان کنتم مؤمنین۔ اب یہ دیکھو کتنا ڈرپوک مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی ڈرپوکی تو ہے ہی کوئی نہیں کہ کسی طرح سے بھی یعنی آپ یہود و نصارہ کی چیزوں کی تعریفیں کرو، مسلمانوں کی بےزتی کرو، ان کو ذلیل کرو۔ آپ اب کے وقت میں آپ کے پاس کوئی ظلم کی ویڈیو آ رہی ہے مسلمانوں پر، آپ اس کو دیکھ اس کو شیئر کرو، اللہ جانتا ہے یہ بھی جہاد ہے۔ اسرائیل کی پروڈکٹس جن سے آپ یعنی کہ باز آ سکتے ہو، باز آ جاؤ،
یعنی وہ نہ یوز کرو. اگر آپ اس بھی کنڈیشن میں نہیں تو دعا تو کرو کہ یا اللہ ان پروڈکٹ سے میری جان چھڑا دے. میں کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اگر 2 نمبر چیز بھی مسلمانوں کی ملتی ہے خدا را وہ لے لو، ان ملکوں سے نہ لو. اور ایسے مولویوں سے بچو جو مسلمانوں کے خلاف ہیں اور یہود و نصارہ کے حق میں بولتے ہیں. اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی.